السلام علیکم۔ قریش کے ساتھ حسد کے باعث کچھ لوگ رات کو حوض کو توڑ دیتے، صبح کے وقت حضرت عبد المطلب اسے ٹھیک کر دیتے، لیکن جب اسے زیادہ ہی بگاڑنے لگے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان سے کہا گیا کہ کہو اے اللہ، میں اس کو کسی غسل کرنے والے کے لیے حلال نہیں کرتا، لیکن پینے والے کے لیے جائز ہے۔ حضرت عبد المطلب نیند سے بیدار ہوئے، مسجد گئے، وہاں پر انہیں قریش کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہوا تو انہوں نے انہی الفاظ کے ساتھ دعا کی جیسا کہ خواب میں دیکھا تھا، پھر واپس لوٹے۔ اس کے بعد قریش میں سے کوئی بھی جب اس حوض کو خراب کرتا تو اس کے بدن کو ایک بیماری لگ جاتی۔ اس وجہ سے انہوں نے حضرت عبد المطلب کے حوض اور سقایا کو خراب کرنا ترک کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب کے ہاں 10 بیٹے پیدا ہوئے۔ ڈیئر ویورز، مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، فاطمہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ جبکہ دوسری روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے دادا سے متعلق ہے کہ عبد المطلب نے کہا، میں اپنے حجرے میں سویا ہوا تھا، آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے کہا طیبہ کھودو۔ میں نے کہا کہ وہ طیبہ کیا ہے؟ وہ چلا گیا اور میں اپنے بستر پر پھر سو گیا۔ وہ پھر آیا اور کہا کہ برہ کھودو۔ میں نے کہا برہ کیا ہے؟ وہ میرے پاس سے پھر چلا گیا، اور جب اگلے دن میں اپنے بستر میں آ کر سو گیا تو آنے والا پھر آیا اور اس نے کہا کہ زمزم کھودو۔ میں نے کہا کہ زمزم کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا پانی کبھی ختم نہ ہوگا اور نہ کبھی اس کی برکت زائل ہوگی۔ میں نے پوچھا وہ ہے کہاں؟ تو اس نے کہا وہ قریہ نمل کے پاس ہے، جہاں کل کوا چونچ مار کر زمین کریت رہا ہوگا۔ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اگلی صبح گئے تو انہوں نے قریہ نمل کے پاس اصاف اور نائلہ 2 بتوں کے مابین کوے کو چونچ مار کر زمین کریتتے دیکھا۔ انہوں نے کدالی اور حسب ہدایت کنواں کھودنے لگ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے جب کنویں کی کھدائی شروع کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو 10 بیٹے عطا کر دے تو وہ ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے گا۔ چنانچہ انہوں نے کنویں کی کھدائی شروع کی، اور جب عبد المطلب کے سامنے ایک خلا ظاہر ہوئی تو انہوں نے اللہ اکبر کہا، جس پر قریش سمجھ گئے کہ عبد المطلب نے اپنا مقصد پا لیا ہے۔ اہل قریش اٹھ کر ان کی طرف آئے اور کہا، اے عبد المطلب، یہ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے، اس میں ہم بھی حقدار ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے ساتھ شریک کرو۔ عبد المطلب نے کہا، میں ایسا نہیں کروں گا، یہ امر تمہیں چھوڑ کر صرف میرے لیے مخصوص ہے اور تمہارے درمیان صرف مجھے عطا کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، ہمارے ساتھ انصاف کیجئے، ہم تمہیں فیصلہ کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ عبد المطلب نے کہا، اپنے اور میرے درمیان اپنی مرضی کا حکم مقرر کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بنی سعد بن مریم کی کاہنہ ہوگی، وہ شام کے شرفاء میں شمار کی جاتی ہیں۔ عبد المطلب نے ان کی ثالثی کو قبول فرمایا۔ حضرت عبد المطلب عبد بن مناف کی ایک جماعت کے ساتھ سوار ہوئے اور اس طرح سے قریش کے ہر قبیلہ کے لوگ سوار ہو کر چلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ حجاز اور شام کے مابین ایک بیابان سرزمین میں پہنچے تو حضرت عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کا پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا، جس سے انہیں اپنی ہلاکت یقینی نظر آنے لگی۔ انہوں نے قریش کے ہمراہی قبیلوں سے پانی مانگا، مگر انہوں نے بھی
پانی دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس بیابان میں ہمیں بھی تمہاری طرح جانوں کا خطرہ ہے۔ جب حضرت عبد المطلب نے ان کا یہ رویہ دیکھا اور اپنے ساتھیوں کے جانوں کے خطرے کو بھی بھانپ لیا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا ہماری رائے آپ کی رائے کے تابع ہے، جیسا آپ چاہیں گے ہم ویسا کریں گے۔ انشاءاللہ تاریخ کا باقی حصہ جلد اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ڈیئر ویورز، فاطمہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔